السلام علیکم میم، میرا نام متین اصغر شاہ ہے اور میرا سیریل نمبر 48 ہے۔ اور آج کا میرا جو ٹاپک تھا موشن اینڈ لاز آف موشن ہے۔ موشن از دا چینج ان اورینٹیشن اور پوزیشن آف دا باڈی ود دا ٹائم ہے، اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، جیسے لینئر موشن ہوگی، ٹرانسلیشن موشن ہوگی، اور آربیٹری موشن ہوگی، ایکسٹرا۔ تو اور جو لاز آف موشن ہے تو وہ 3 طرح کے لاز آف موشن ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اور یہ جو لاز آف موشن ہے، یہ سر آئزک نیوٹن نے اپنی بک پرنسپیا میتھمیٹیکا میں 1687 میں پبلش کرائے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنے ان لاز آف موشن کو ایکسپلین کیا تھا۔ تو ان کا جو لاز آف موشن ہے تو ہمیں لیڈ کرتے ہیں فاؤنڈیشن ان دا میکینیکل کلاسک، اور ان میں تھوڑی سی لمیٹیشنز بھی ہیں، لیکن جو ان کا یوز ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے اور ہم انہیں یوز بھی کرتے ہیں۔ اور فرسٹ لا یہ ہے کہ اے باڈی ول ریمین ان اٹس ایگزسٹنس اسٹیٹ انٹل این ایکسٹرنل فورس ایکٹس آن اٹ۔ تو ہمیں جو فرسٹ لا یہ بتاتا ہے کہ جو باڈی ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی، اور جو موو کر رہی ہے تو وہ موو کرتی رہے گی جب تک اس پر ان دا سیم ڈائریکشن اور اسپیڈ، جب تک اس پر ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہیں کرے گی۔ اور یہ کہ اس پہ لازمی ہی موشن جو چینج کرنے کے لیے ہوتی ہے فورس، وہ اس پہ ان بیلنس ہونی چاہیے ہمیشہ۔ مثال کے طور پر ہم جب کچھ نہیں کر رہے تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی ہماری پوزیشن چینج ہوگی، اور اگر ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی ڈائریکشن میں چلتے رہیں گے جب تک ہمارے اوپر ایک ایکسٹرنل فورس اپلائی نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بک ٹیبل پہ پڑی ہے تو وہ پڑی رہے گی جب تک اس پر ہم کوئی فورس اپلائی نہیں کریں گے، تب تک وہ اس پر پڑی رہے گی، اس ٹیبل پر یا اس میز پر، جہاں پہ بھی وہ پڑی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں اور اگر اچانک سے ہم بریک لگائیں یا پھر ایکسیڈنٹ ہو ہمارا، تو ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ ہم ریسٹ میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک فورس اپلائی ہوتی ہے، وہ بریک ہو گئی یا ایکسیڈنٹ جو جس سے بھی چیز سے ٹکراتے ہیں، تو ہمیں فارورڈ کی طرف موو کرتا ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے فورس ہے جو ہمیں آگے کی طرف موو کراتی ہے۔ اور اس کا ادر پارٹ یہ بھی ہے، اف دا باڈی از ان یونیفارم موشن ان اے اسٹریٹ لائن اٹ ول کنٹینیو دا اف اے باڈی is in uniform motion in a straight line, it will move with acceleration in the same direction. The second law is that if an object has a certain mass, greater the mass of the object, greater will be the force required to accelerate it. Or it is represented by the equation F is equal to ma, where F is the force applied on the object and A is the acceleration of the object and m is the mass of the object. تو ہمیں سیکنڈ لا آف موشن یہ بتاتا ہے کہ جب ہم کسی آبجیکٹ کو موو کراتے ہیں تو اس کی ایکسلریشن اس میں پروڈیوس ہوتی ہے، جو کہ اس کی فورس کی میگنیٹیوڈ کے برابر ہوتی ہے، انورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ان دا ڈائریکشن آف دا فورس، اور انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے اس کے میس کے۔ تو اس جیسے کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی شاپنگ کارٹ کو موو کرتے ہیں یا پھر ٹرک شاپنگ کارٹ کو موو کرتے ہیں، تو اس کا ہم موو کرنا جب وہ خالی ہوتا ہے تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ بھرا ہوتا ہے تب ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ فورس لگاتے ہیں، تب اس کی ایکسلریشن مطلب ان دونوں کی تب سیم نہیں ہوتی جب ان دونوں کو سیم فورس اپلائی کرتے ہیں، جب اس میں وہ فل ہو اور جب وہ امپٹی ہو۔ اور اسی طرح اگر ہم کار یا ٹرک کو موو کریں، اس پہ فورس لگائیں، تو ٹرک کی ایکسلریشن کم ہوگی بجائے کار کی، کیونکہ اس کا میس کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ لا آف موشن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر میس زیادہ ہوگا تو اس کی ایکسلریشن بھی کم ہوگی، یعنی کہ یہ ایکسلریشن اس کے میس پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ اسی طرح یاٹ یہ ایک ہوتی ہے جو سمندر میں مطلب تیرتی ہے، اور سپر ٹینکر ہوتا ہے، تو ان میں بھی سیم ہی ہے کیونکہ یاٹ کا میس کم ہوتا ہے بجائے نسبت سپر ٹینکرز کے، تو وہ ایزیلی موو کرتے ہیں، اس کی ایکسلریشن زیادہ ہوتی ہے اس سے سپر ٹینکر سے۔ اور تھرڈ لا آف موشن ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی فار ایوری ایکشن دیر از اے ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ایک
گن سے فائر کرتے ہیں تو گولی کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا میس کم ہوتا ہے، اور حالانکہ میس اور گن کی جو ہوتی ہے فورس اس پہ بھی ہوتی ہے ایکسلریشن، لیکن اس کی نوٹیسیبل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا میس زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کی ہمیں نوٹس نہیں کر پاتے کہ بھی اس کی بھی ایکسلریشن اس کی بھی تھی لیکن گولی کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم جب پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو ہم جب پاؤں آگے کرتے ہیں تو فرکشن کی فورس لگاتے ہیں، اور بدلے میں فرکشن ہمارے دوسرے پاؤں سے بھی لگتی ہے اور ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم راکٹ لانچ کیا جاتا ہے تب بھی سیم ہی ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ فاسل فیولز نکلتے ہیں اور برن ہوتے ہیں، اور وہ آگے کی طرف اس کو راکٹ کو لانچ موو کراتے ہیں، اور وہ اس کو اس کے اپوزٹ ریئیکشن میں فاسل فیولز برن ہوتے ہیں، اور وہ پیچھے سے اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کے چلتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آگے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ دیٹس آل میم، تھینک یو۔